سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ اتاری ہے اس نے آپ پر کتاب جو سچی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی، اور تورات اتاری اس نے اور انجیل اتاری اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارے فیصلے۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ بے شک اللہ پر چھپی نہیں ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی اس کے سوا نہیں ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان ان آیتوں میں کیا گیا ہے، جو سورہ بقرہ کی آخری آیت وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری مدد فرما قوم کافر کے مقابلے میں، گویا کہ اس کی تشریح و تفصیل ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں لفظ الف لام میم تو متشابہات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، جس کی تفصیل اس رکوع کے آخری آیتوں میں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں توحید کا مضمون ہے، دعوے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں ہے۔ اس کے بعد الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے۔ اس سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل بنا کر پیش کرنے کا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ عزت و جبروت کی انتہائی مقام پر ہو، اور وہ اس کا مالک ہو، ہر اعتبار سے کامل ہو، اور بظاہر جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے وہ دوسروں کو کیا قائم رکھے گی، اور اس میں عزت کہاں ہوگی، اور اس میں جبروت کہاں ہوگا، اور وہ کیسے معبود بن سکتی ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں نہ اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، چاہے وہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں، پانی ہو، آگ ہو، ناگ ہو، فرشتے ہوں یا پیغمبر ہو، ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی، جن کی صفات اس سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، وہی معبود بننے کے لائق ہے، یہ ثابت کیا گیا ہے۔ نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کی، اور آپ سے پہلے تورات انجیل نازل کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بھی توحید کا مضمون ہے، اور عقلی طور پر اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو دعوی توحید ہے
کلمہ توحید ہے، یہ صرف قرآن نے بیان نہیں کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء یہی کام کرتے آئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں توحید کو بیان کیا ہے۔ تو پھر اس سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، کوئی نئی بات نہیں، بلکہ قرآن نے تو ان سب کی صرف تصدیق کی ہے۔ پھر آخری 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات علم و قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ذات علم محیط ازلی کی مالک ہے اور جس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اس طرح توحید کے اس بات کے لیے اللہ تعالی کی 4 اہم صفات ان 4 آیتوں میں آ گئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی و ابدی، حی وہ زندہ ہے، قیوم وہ قائم رکھنے والا تھامنے والا ہے، اور تیسری سے 6 آیت تک علم محیط کہ اس کو سب کچھ آسمان و زمین کا علم ہے اور وہ قادر ہے، کامل ہے۔ قدرت کاملہ مطلقہ کا اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان 4 صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔